کوئی بھی بزنس ہے، ہماری اسمپشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، پر ضروری نہیں ہے. بہت سارے بزنسز اس طرح کے ہیں جس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. فار ایگزامپل کہ میں نے 90 ڈیز کے اندر برانڈ نیو بزنس سے 1 کروڑ پلس کمانا ہے، تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آفیشیل فاؤنڈر کلب کو لے کر آنے کا مقصد یہ ہے، جو کہ ایک ای لرننگ پلیٹفارم ہے جو کہ ہم پاکستان عوام کے لیے بالکل فری میں لے کر آ رہے ہیں. آپ نے کن بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا ہے؟ وہ ارشد ریلز، دعا کے پاپا؟ بالکل دعا کے پاپاز، ان کے ساتھ ہم نے ریسنٹلی کولیبریٹ کیا ہوا تھا. وہ بزنس آلموسٹ ریڈی ہے، ہم نے بس اس کو ابھی لانچ کرنا ہے. حافظ احمد صاحب جو کافی اب مشہور پوڈ کاسٹ ہیں، وہ ہمارے پاس 10 سال پہلے ہمارے پاس وہ کام کرتے تھے، تو تب وہ ایز اے پیکر ہمارے پاس کام کرتے تھے. آفیشیل فاؤنڈرز کلب کا ویژن اور مشن کیا ہے بیسکلی؟ جلد سے جلد اپنے ڈالرز میں ارن کرنا سیکھ جاؤ. اگر کسی نے آفیشیل فاؤنڈرز کلب کو جوائن کرنا ہو تو اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ جو جوائن کر لے گا اس کے لیے فری ہو رہے گا ہمیشہ کے لیے. یہ کیا انویسٹرز کے لیے بھی اپرچونٹی ہے؟ جو اسٹور میں نے آپ کو دکھایا فار ایگزامپل، اس کے اوپر میں نے 2000 پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ کیا ہے، جو کہ رفلی 7 لاکھ بنتا ہے، اور ود ان 1 ایئر اسی اسٹور نے مجھے 26,000 ریٹرن دیے. پاکستانی 1 کروڑ سے آئی تھنک اوپر ہی بنتا ہے. یہ بزنس ماڈل سے جو اسٹور پہ میں نے انویسٹمنٹ کیا نا، مجھے لٹرلی 1 ٹائم انویسٹمنٹ کیا اور مجھے آج بھی اس سے ارننگ ہو رہی ہے. ویورز، میرے سمیت آپ سب بھی فائنینشلی لائف میں گرو کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے کہ اگر ہم بزنس کرنا چاہیں بھی تو ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. لیکن میرے سمیت آپ سب لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے دی آفیشیل فاؤنڈرز کلب، جنہوں نے وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ کچھ ایسی اسکلز انٹروڈیوس کی ہیں جس بزنس سے آپ گھر بیٹھے ماہانہ کروڑوں کما سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دی آفیشیل فاؤنڈرز کلب کے فاؤنڈر اور CEO علی احمد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. علی صاحب، آپ نے خود زیرو انویسٹمنٹ سے بزنس سٹارٹ کیا اور آج آپ ماہانہ کروڑوں کما رہے ہیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آخر یہ کون سا بزنس ہے اور دی آفیشیل فاؤنڈرز یہ کیسے سٹارٹ کیا، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ کوئی بھی بزنس ہے، ہماری اسمپشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، پر ضروری نہیں ہے. بہت سارے بزنسز اس طرح کے ہیں جس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. فار ایگزامپل اس کی ایک مثال ہے ڈیجیٹل پروڈکٹس. آپ ایچ کے اوپر ڈیجیٹل پروڈکٹ سیل کر سکتے ہو، اور اسی سے ہی کافی زیادہ مجھے بھی سکسیس ملی تھی. میں نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا، جو یہ چیلنج میں نے اوپن پبلکلی کیا تھا. فار ایگزامپل کہ میں نے 90 ڈیز کے اندر برانڈ نیو بزنس سے 1 کروڑ پلس کمانا ہے. تو ٹھیک ہے، سو یہ وہ بزنس ہے جس کے لیے آپ کو خاص انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بزنس آپ نے کرنا کس طرح کیا. آفیشیل فاؤنڈر کلب کو لے کر آنے کا مقصد یہ ہے، مینلی 2 ریزن آفیشیل فاؤنڈر کلب کو کریٹ کرنے کے، جی، جو کہ ایک ای لرننگ پلیٹفارم ہے جو کہ ہم پاکستان عوام کے لیے بالکل فری میں لے کر آ رہے ہیں. اس کے 2 مین ریزن یہ ہیں. فرسٹ ون یہ ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن تو بہت زیادہ ہوتی ہے، پر یوٹیوب ٹیوٹوریلس ہیں، آپ کے پاس رینڈم کورسز ہیں، پر اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. آپ نے کتنے بندے دیکھے ہوں گے یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھیں گے پر بزنس نہیں سٹارٹ کر سکیں گے. تو فرسٹ ریزن تو یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹفارم جو بلڈ کرنے جا رہے ہیں آفیشیل فاؤنڈر کلب، جو کہ لانچ ہوگا انشاءاللہ 25 نومبر کو. اس کے اندر ہم ایک ایجوکیشنل اور نیٹ ورکنگ ایک اسٹرکچرڈ کورسز ہوں گے. اسی کے اندر آپ نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ ایک جگہ سے آپ دیکھیں، آپ کے جو بھی سوال ہوتے ہیں آپ اس سے سوال پوچھیں، آپ ان کا فوراً آنسر ملے گا اور آپ کی وہ پرابلم ریسولو ہو جائے گی. اس طرح آپ انسٹنٹلی اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. دا سیکنڈ ریزن جو کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں نا، اور ہمیں جو نظر بھی آئے، بہت زیادہ بندے دیکھیں اس کو اور اسے سیکھیں، اور خاص کر جو یہ اس طرح کے پاکستان میں اسکیمرز بہت زیادہ آگے ہوئے ہیں، ان کو وہ ہم کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی جینوئن چیزیں ہیں اور یہ آپ کے اسکیمرز ہیں. اور بھی کافی زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہوئی ہے. فرق ہے وہ اس لیے 1 سال پہلے اور آج بندوں کو نظر آتا ہے. جب آپ کسی کی ینگ لیمبرگینی کو ایک دن میں جا اٹھا کے لے آتا ہے، اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل آپ کو ٹائم لگتا ہے. بہت سارے بندے میری بھی ریلز آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھیں گے یا بعد میں دیکھیں گے، کہیں گے یہ انہوں نے بھی اوور نائٹ کر لیا، پر اس طرح نہیں ہے. ہمیں فیملی بزنس ایٹ لیسٹ 12 سال پرانا ہے، اور آئی ایم ان دس فیلڈ لٹرلی 7-8 سال سے میں خود اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. سو جو نظر آتا ہے نا بندے جو اوور نائٹ دکھا رہے ہوتے ہیں نا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا حق حلال کا ہو. اس لیے حق حلال کا بالکل بجا فرمایا. اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے، اس کا مطلب وہ آپ کے ساتھ اسکیم کر رہا ہے، اپنی باتوں میں اپنے جال میں پھنسا رہا ہے آپ کو. جو آپ کو اوور نائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں لیمبرگینی ویلاس، یہ اوبویسلی سب اسکیم ہوتا ہے.
اوور نائٹ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں جو بھی جینون بزنس ہے نا آپ اس سے اوور نائٹ ملینئر یا بلینئر چھوڑے آپ لاکھوں میں بھی نہیں اوور نائٹ بنا سکتے. اس لیے ایک اسکل سیٹ ہوتا ہے, ایک ٹریننگ ہوتی ہے, پروسیس ہوتا ہے, آپ کو ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں کہ سکسیزفل نہیں ہو سکتا, ہر بندہ سکسیزفل ہو سکتا ہے. جس طرح میں ایک نارمل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, کوئی مثلاً کروڑوں یا اربوں کی فیملی میں سے نہیں کر سکتا, پر ٹائم لگا تھا, محنت کی تھی, 7-8 سال ہم نے اس چیز میں فیلڈ میں محنت کی ہے, پھر اللہ نے نوازا اس چیز سے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو علی آپ اپنے بارے میں بتائیں نا, آپ کی کیا جرنی رہی, کیسے اسٹارٹ کیا, اور مطلب آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک نارمل فیملی سے تھے لیکن آج آپ کروڑوں کما رہے ہیں. واٹ از یور جرنی؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کوئی ایک اسپیشل فیملی سے نہیں بلانگ کرتا, ایک نارمل سی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. ابو میرے نارمل فیکٹری ورکرس تھے, بٹ ایٹ ٹائم چیزوں نے امپروو ہوئیں. ہم جب میرا زیادہ ٹائم باہر گزرا پاکستان کی نسبت. آئی واز اونلی لائک 10 years old جب ہم پاکستان سے موو ہو گئے تھے. پھر ادھر جا کے پڑھا یونیورسٹی کے ساتھ, فیملی کا آلریڈی بزنس تھا تب تک ای کامرس کا, تو ساتھ وہ جوائن کیا تھا. تو ساتھ اپنی اسٹڈیز ختم کی یونیورسٹی کا بیچلر کے بعد. تب میں نے فرسٹ اٹیمپٹ کی تھی کیونکہ پاکستان سے کافی بچپن پاکستان سے گزرا تھا, تو پیار بھی بہت زیادہ تھا پاکستان سے. تو اکثر دل کرتا تھا کہ کوئی ایک بزنس اس طرح کا کریں, پاکستان میں کوئی ایک بزنس ہونا چاہیے, پاکستان میں موو ہو جاتے ہیں اس طرح کا کچھ. تو کیونکہ میں ایک آلریڈی ای کامرس میں تب کام کر رہا تھا, تو مجھے ایک اسکوپ نظر آیا تھا کہ آپ ادھر آپ کی لیبر آپ کو اوبیسلی بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے پاکستان کی نسبت. تو میرا یہ آئیڈیا تھا کہ میں نے پاکستان میں جا کر ایک کسٹمر سروس کا آفس اوپن کروں گا, جہاں پر ہم فار ایگزامپل پاکستان لیبر رکھیں گے اور جو باہر ای کامرس بزنسز کر رہے ہیں ان کو ہم سروسز پرووائڈ کریں گے. تو وہ ایسا سکسیزفل نہیں ہوا تھا. جسٹ تب میں بھی اتنا ریڈی نہیں تھا اس بزنس کے لیے, اور پاکستان یو کوڈ سے پاکستان بھی نہیں تھا, کیونکہ آپ کو انفراسٹرکچر بھی چاہیے ہوتا ہے نا, آپ کا نیٹ صحیح ہونا چاہیے, آپ کی بجلی صحیح ہونی چاہیے, ساری چیزیں. تو واپس چلا گیا تھا یو کے فیملی بزنس کر کے. تو ابھی ہم نے ریسنٹلی اب یہ ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں آفیشیل فاؤنڈرس کلب کے نام کا. یہ امید ہے انشاءاللہ اوبیسلی ہم اس کو ہم لانچ بھی کریں گے, سکسیزفل بھی ہوگا. یہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ ہے, یہ ہم پاکستانی عوام کے لیے لے کر آ رہے ہیں اور ٹوٹلی اپنے ایکسپینس پر لے کر آ رہے ہیں. امیزنگ, مطلب بڑی زبردست جرنی آپ کی رہی ہے. آپ نے یہاں سے اسٹارٹ کیا اور آج آپ یہاں پہ ہیں ماشاء اللہ, اور لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں کیسے آیا جا سکتا ہے. علی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کن بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا ہے؟ سو فار جو آج کا سوشل میڈیا میں مشہور ہے نا, ہم نے ایک ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے پارٹنرشپ کی تھی, وہ کہ ابھی بزنس لانچ ہونے والا ہے, وہ بھی نومبر کے اینڈ میں ہوپ فلی ہوگا. وہ ارشد ریلز, دعا کے پاپا, بالکل دعا کے پاپا, ان کے ساتھ ہم نے ریسنٹلی کولیبریٹ کیا ہوا تھا. وہ بزنس آلموسٹ ریڈی ہے, ہم نے بس اس کو ابھی لانچ کرنا ہے. اچھا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں تاکہ ایکسکلوزیو رہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں؟ وی کین سے دیٹ. سو بیسکلی اس میں ہم, کیونکہ ان کی ایک آڈینس ہے جس پہ وہ بچے ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اور بچے ان کے کانٹینٹ بھی دیکھتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے جو پارٹنرشپ یہ کی تھی کہ ہم اسلامک بکس بچوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اچھا, اسلامک بکس ہوں گی اس میں, اور اسلامک ایجوکیشن ہوگی, جو کہ ہم پاکستان میں جب میں تھا مجھے اس چیز کی کمی محسوس ہوئی تھی کہ یہ چیزیں ہم پاکستان میں صرف قاعدے کی حد تک ہم پڑھتے ہیں, باقی جتنی بھی اسلامک ایجوکیشنل اسٹوری جو ہماری اتنی اچھی اسلامک ہسٹری ہے وہ کوئی بھی نہیں پڑھاتا. تو وہ ایک ہم انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو وہ انشاءاللہ ایک لانچ ہوگا. اس کے علاوہ ایسا ان کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ نہیں کی. حافظ احمد صاحب جو کافی اب مشہور پوڈ کاسٹ ہیں, وہ ہمارے پاس آج سے تقریباً رفلی آپ یو کین سے کہ 10 سال پہلے ہمارے پاس وہ کام کرتے تھے اس چیز کو. وہ تب وہ یو کے ہوتے تھے, تب وہ ہمارے پاس وہ کام کرتے ہوتے تھے. ابھی تو آپ کے پاس کام کرتے تھے؟ وہ ہمارے پاس کیا کام کرتے تھے تب؟ ہمارا یو کے میں جس طرح میں نے کہا نا ہمارا ای کامرس کا بزنس تھا, تو تب وہ ایز اے پیکر ہمارے پاس کام کرتے تھے. پھر وہ پاکستان موو ہو گئے ہوئے تھے, پھر اوبیسلی انہوں نے بھی اپنا ای کامرس کا بزنس اسٹارٹ کیا ہے. پھر ابھی پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. پر تب 2012 میں رفلی اسی ٹائم پیریڈ میں, ایگزیکٹ مجھے اب اس چیز کا یاد نہیں ہے کون سی ایئر میں تھا, پر کافی سال پرانی بات ہے. ٹھیک ہے, زبردست. اب مجھے یہ بتائیں علی کہ آفیشیل فاؤنڈرس کلب کا ویژن اور مشن کیا ہے بیسکلی؟ آئیڈلی جس طرح میں نے پہلے کہا نا, ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو
ایکسیسیبل کرنا چاہتے ہیں اور فری میں کرنا چاہتے ہیں اور ایک اسٹرکچر سے کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ آل ان ون جو آفیشیل فاؤنڈر کلب ہوگا نا وہ ایک آل ان ون پلیٹفارم ہوگا. اس میں آپ کو کورسز بھی ملیں گے, نیٹ ورکنگ کی پاسبلٹی بھی ہوگی اس کے اندر. پاسبلٹی مثلا 100% ہوگی. آپ آپ کورس دیکھتے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, آپ کو نہیں کسی چیز کی سمجھ آئی, آپ لیٹلی میسیج کرتے ہیں کمیونٹی کے اندر, مجھے یہ مسئلہ آیا, اسے انسٹنٹلی ہماری ٹیم ممبرس آپ کی ہیلپ کر دیں گے, یا اور بھی ممبرس اس کے اندر آپ کی ہیلپ کریں گے. کورسز ہوں گے, اس کے اندر ٹولس ہوں گی جو آپ کی ہیلپ کریں گے بزنس کو گرو کرنے میں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنے ڈالرس میں ارن کرنا سیکھ جائیں. اور مین پرپس بھی یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جو پاکستان کے لیے ڈالرس میں ارننگ کریں, بجائے اس کے کہ وہ PKRs میں ارن کریں, وہ ڈالرس میں ارن کریں, ڈالرس میں, پاؤنڈ میں. اوبیسلی دیٹ ڈیپینڈس کہ وہ کون سی مارکیٹ پلیس میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے علی, آپ نے کہا 2-3 باتیں کہ میں آپ سے پہلی بات پوچھوں گی. آپ نے کہا ہم ایجوکیشن فری میں دے رہے ہیں, تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لانگ ٹرم کے لیے کرتے ہیں, کوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ شارٹ ٹرمس کے لیے کرتے ہیں. مینلی آپ کہہ سکتے ہیں میرا جو ایک لانگ ٹرم کا فائدہ یہ ہے کہ ایک مارکیٹ بلڈ اپ ہو رہی ہے, میں کل کو اس کے اوپر ایک سافٹ ویئر کا بزنس بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر لیسے ہمارے 1,00,000-2 لاکھ بندے ہیں جو ایک بزنس کر رہے ہیں, اور ٹولس جو آپ کو نا وہ مست چاہیے ہوتی ہیں. وہی ٹولس آپ سافٹ ویئر آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں امیریکنس کی, ایگزیکٹ وہی چیز میں آپ کو ایز اے پاکستانی ٹولس بنا کے اس کو ٹولس بنا سکتا ہوں. مین چیز مقصد یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو ایکسیسیبل کرنا چاہتے ہیں اور فری میں, اور اس کے اوپر کیا بزنس بنیں گے وہ آٹومیٹکلی آپ کا بزنس بن جاتا ہے جب آپ کے پاس آڈینس ہو. ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے اس چیز کا. نائس. آپ نے کہا کہ آپ ٹولس بھی پرووائڈ کرتے ہیں, تو کون کون سے ٹولس پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو ہو نا, اگر کسی نے آپ کو اپروچ کرنا ہے اس کو آئیڈیا ہو کہ ان کے پاس یہ ٹولس اویلیبل ہیں. مینلی ہم کوئی ٹول سیل نہیں کرتے. جو ٹولس ہوتے ہیں نا وہ آپ کے فار ایگزامپل ایسے اگر آپ ڈیجیٹل پروڈکٹ کا بزنس سیکھ رہے ہیں تو آپ کو سرٹن ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کہ یہ چیز فار ایگزامپل اس میں کمپٹیشن ہے, اس میں کمپٹیشن نہیں ہے, اس پروڈکٹ کو ہم اب ہر بندہ ہر ایک چیز نہیں بیچ سکتا نا. آپ نے ٹولس کے تھرو آپ نے فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ میں کم کمپٹیشن ہے, اس کو اگر ہم کریٹ کریں گے یا اس کو ہم سیل کریں گے اس میں ہمیں مثلاً پروفٹ ہوگا. تو یہ ایک اسٹرکچر طریقے سے ہم ٹولس اس میں انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے کہ جو آپ کے لیے ایزی بنائے آپ کا بزنس کرنا اوور آل. ٹھیک ہے. اچھا علی, آپ نے ابھی آغاز میں بات کی تھی کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ ہے فرام لرنر ٹو گلوبل فاؤنڈر. اب اس کے پیچھے انسپریشن کیا تھی اور اسٹارٹ کیوں کیا تھا آپ نے؟ جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ ہم اس کے اندر ماڈلس ہی وہ لے کر آ رہے ہیں جس سے آپ ڈالرس کمائیں. گلوبل فاؤنڈرس یہ ہے نا کہ آٹومیٹکلی فار ایگزامپل ایسے اگر کوئی بھی بندہ ڈیجیٹل پروڈکٹ کا بزنس کرتا ہے یا پرنٹ آن ڈیمانڈ کا کرتا ہے یا امیزن کا کرتا ہے, وہ آٹومیٹکلی بائی کی مارکیٹ پلیس میں سیل کرے گا, وہ پاکستان کی مارکیٹ پلیس میں سیل ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس چیز کا پاکستان میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. سو آپ نے لٹرلی ایک نارمل ایسی کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے, $19 اس کی ایک نارمل سی فیس ہے, اور آپ ورلڈ وائڈ آپ کے پاس اتنی بڑی مارکیٹ اوپن ہے, آپ USA میں سیل کر سکتے ہیں, UK میں سیل کر سکتے ہیں. آپ نے ایک اکاؤنٹ پہ کریٹ کرنا ہے, سیل کرنا ہے, ورلڈ وائڈ آپ کی آڈینس ہے جو آپ سے بائی کرے گی. سو مین مقصد یہ ہے گلوبل فاؤنڈرس کہ اس کو بیسکلی آپ گلوبل کرنا چاہ رہے ہیں, انٹرنیشنل. یا بالکل, بجائے اس کے کہ آپ PKR میں پاکستان میں بزنس کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے کس طرح کے حالات ہیں, اپ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں. اور وہی چیز بزنس یا وہی انویسٹمنٹ یا وہی ٹائم آپ اس بزنس پہ انویسٹ کریں جو آپ کو ڈالرس میں یا پاؤنڈ میں ارننگ دے رہا, تو وہ اوور آل آپ کو امپیکٹ نہیں کرے گا. سچ اس کی USP کیا ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ؟ مین آئی وڈ سے یہی ہے کہ ہم اس کو ایک فری ایکسیس دے رہے ہیں, جو کہ آج سے پہلے مجھے پرسنلی پتہ نہیں ہے, ہو سکتا کسی نے دی ہو, پر ہم مثلاً فری کے آپ کو ایجوکیشن دے رہے ہیں. پر اس کے لیے نا ہم نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک بیریئر رکھا ہے اس کو نا, کیونکہ اگر ہم ہمیشہ اس کو فری رکھیں گے اور یا ہمیشہ اگر ہم آپ کو کہیں گے نا آپ جب بھی آپ کا دل کرے جوائن کریں, تو کوئی بھی بندہ اس کو سیریس نہیں لے گا. کیونکہ YouTube پہ آپ کو پتہ ہے فری کی ایجوکیشن پڑی ہوئی ہے, کتنے اس میں سے سیکھ کے کر رہے ہیں. تو اس کا بیریئر صرف یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کی 25 نومبر اوپننگ کر رہے ہیں, اس کے ودن 48 آورس کے بعد آپ کی کلوزنگ بند ہو جائے گی. اس کو ہم دوبارہ ایکسیس فری کی نہیں دیں گے. اچھا, تاکہ ہر بندہ جو اس سے سیکھ سکے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس کو جوائن کرے وہ سیریس ہو, پراپر سیریس بندہ ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر فری کی چیز ہے نا اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں اس کو فری کی دینا, پر اگر ہم فری کی ہمیشہ دیتے رہیں گے,
ہر بندے نے اس کو ایز اے جوک لینا ہے اس چیز کو. وہی چیز میں آپ کو گارنٹی سے لکھ کے دیتا ہوں, ایگزیکٹ وہی چیز میں مارک اپ لائک $500 کی کروں گا نا, اس کی پرسیپشن ویلیو بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی, پتہ نہیں اس میں کیا ہے. وہی چیز اتنے ہی ایگزیکٹ وہی چیز میں جب فری کی دوں گا, آٹومیٹکلی آپ کے مائنڈ میں بھی یہی آئے گا کہ یار پتہ نہیں کیا ہے کیا. سو یہ ہوتا ہے جب فار ایگزامپل ہم گچی کے بیگ لیتے ہیں یہ وہ, کوئی دنیا کا انوکھا کام تو نہیں نہ کرتے, وہی پرائس ٹیگ ان کی 2000 ہوتی ہے, 500 ہوتی ہے, صرف لکشری ہے اور آپ کی پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ اچھی کوالٹی ہوگی. آپ کو وہی چیز اب کافی زیادہ بندوں کو پتہ بھی چل گیا کہ چائنا سے پروڈکشن ہوتی ہے, وہی چیز آپ کو چائنا سے پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے, ہاف کاسٹ کیا آلموسٹ نتھنگ کاسٹ ہوتی ہے کمپیئر ٹو جس پرائس پوائنٹ پہ وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نظریے سے ہم نے اس کو ایک ممبرشپ بہائنڈ دا کلوز ممبرشپ اس کو ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس کو جوائن کرے, کل کو یہ پیڈ بھی ہوگا, یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ فری رہے گا, اٹ ول بی ڈیفینیٹلی پیڈ. جب ایک ہمیں ضرورت فیل ہوئی کہ اب ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے یا اس کے لیے ہمیں اس کو بہتر بنانا ہے, اس کے اندر ہم نے انویسٹر لے کر آنے ہیں, تو تب کی ضرورت کی فیل کے حساب سے ہم اس کو پیڈ بھی کریں گے. پر آج کی ڈیٹ پہ جو بھی رجسٹریشن کر رہا ہے 25 نومبر تک, اور ہوپ فلی ہم اوپن کلوز کرتے رہیں گے فری ممبرشپ بندوں کے لیے. آئیڈیا یہی ہے کہ ہم سب کو فری میں دینا چاہتے ہیں, پر اگر ہم آپ کو لٹرلی میں آپ کو کہہ دوں گا یہ چیز فری ہے تو آپ اس چیز کی امپورٹنس قدر نہیں ہوتی اس طرح. پاکستان میں تو ویسے ہی پاکستانیوں کو ہال چڑھتا اس طرح کا کہ یار کوئی چیز فری بھی مل سکتی ہے, وہ بھی پاکستان میں, یہ تو امپاسبل ہے. یہ ہم نے بھی پیڈ کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے نا فیس بک ایڈ سے, کہ ہم میسیجز کر رہے ہیں, ایڈس لگائے ہوئے ہیں اور ہم کو بندے میسیجز کر رہے ہیں اور ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے. اور ایک ریسنٹلی مجھے ایک میسیج بھی آیا تھا, یار فری کے دے رہے ہو. اکثر بندے حیران بھی ہوتے ہیں اس چیز سے کہ آپ فری میں دے رہے ہو, اور ہم کہتے ہیں یار ایسا ہم فری میں ہی دے رہے ہیں. اور مجھے ایک یونیک میسیج آیا تھا ایک بھائی کا کہ وہ کہہ رہے تھے یار آج کے دور میں تو کوئی بندہ فری نہیں دیتا, آپ کیوں فری میں دے رہے ہو. تو اس جسٹ کچھ بندے شارٹ ٹرم کے لیے سوچتے ہیں اور کچھ بندے لانگ ٹرم کے لیے سوچتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. علی مجھے یہ بتائیں, اگر کسی نے آفیشیل فاؤنڈرز کلب کو جوائن کرنا ہو تو اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ سب سے پہلے ہم نے نا ایک واٹس ایپ چینل کریٹ کیا ہوا ہے آفیشیل فاؤنڈر کلب کے نام کا ہی ہے. اس کو آپ جوائن کر لیں, کیونکہ 25 نومبر کو ہم اس کے اندر ایک یوٹیوب کی ویڈیو اس کے اندر ڈراپ کریں گے, اس کے اوپر اور اکراس جتنے بھی میرے سوشل میڈیا پلیٹفارم ہے اس کے اوپر آئے گی. وہ ویڈیو آپ کو لٹرلی بتائے گی ڈفرینٹ بزنس ماڈلس, کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے امازون کرنا ہے یا ای بے کرنا ہے, ایٹسی کرنا ہے, شاپیفائی کرنا ہے, ڈراپ شپنگ کرنا ہے, جو بھی ہے, اس کے اندر وہ ڈفرینٹ بزنس ماڈل ہوں گے. وہ آپ کو ویڈیو ایکسپلینیشن ویڈیو ہے کہ اگر آپ نے یہ بزنس ماڈل کرنا, آپ کے لیے یہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, آپ کے پاس یہ اسکل سیٹ ہونے چاہیے. اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارا کمیونٹی کا لنک ہوگا اور اس سے وہ جوائن کر سکیں گے. چینل کریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کافی زیادہ بندے ہو گئے جن کو سمجھ ہی نہیں آنی کہ اس کو ہم نے جوائن کس طرح کرنا. تو وہ ایک گروپ کو ہم اس لیے اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ بٹن کو ادھر کلک کرنا ہے, مطلب ایزی کرنے کر سکیں نا, تاکہ وہ غلط راستے پہ نہ چلے جائیں, ان کو سمجھ آ جائے کہ اسٹیپ ٹو اسٹیپ کس طرح سے جانا ہے آگے. وہ ایک سارا مقصد اس چینل کو کریٹ کرنے کا یہی ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم میکسیمم بندوں تک پہنچ سکیں, کیونکہ ایسے جس طرح ہمیں ہر روز اب ہزاروں کے حساب سے میسیجز آ رہے ہیں پیڈ ایڈس کے تھرو, اور ہر بندے کو جب آپ لانچ کریں آپ میسیجز نہیں کر سکتے, آپ کا واٹس ایپ بلاک ہو جائے گا, اور اتنے بندوں کو میسیج کرنا ایٹ سیم ٹائم امپاسبل ہے, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. بالکل. سو کافی زیادہ ساری آڈینس کو ہم اس کے اندر کریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اس کو جوائن کر سکے ممبرشپ کلوز ہونے سے پہلے. اور اس کے بعد 48 آورس تک آپ کو فری سارا کورس ملے گا, اور پھر اس کے بعد نہیں, جو جوائن کر لے گا اس کے لیے فری رہے گا ہمیشہ کے لیے. یہ بالکل. اچھا, اس کے پاس کمیونٹی کی ایکسیس بھی فری ہوگی. 48 آور صرف آپ کی جوائننگ کے ہیں. سو 48 آور کے بعد آپ کی جوائننگ کلوز ہو جائے گی, کوئی بندہ جوائن نہیں کر سکے گا. سو جو بندہ ودن 48 آورس جوائن کر لے گا اس کی ایکسیس ہمیشہ کے لیے فری رہے گی. یہ تو بڑی زبردست بات ہے. بالکل. اس کے اندر ہمارا کوشش بھی ہے کہ ہم اس کے اندر ملٹیپل پروگرامس ود ٹائمس, پہلے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ پروگرامس لے کر آئیں جن کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. اچھا. کیونکہ اکثر بزنسز ماڈلس وہ ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ اوبیسلی چاہیے ہوتی ہے, پر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم
جو ایٹ لیسٹ فرسٹ 3-6 منتھ ہیں اس کے اندر وہ بزنس لے کر آئیں جس کے لیے آپ کو ہیوی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے. لٹرلی $100 آپ کو 30,000 بھی نہیں بنتے. منیمل سی انویسٹمنٹ. بالکل. تو آپ اسے ایک ڈیسنٹ بزنس بنا سکتے ہیں ودن 92 days. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو منیمم انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کریں, نون انویسٹمنٹ منیمم, تو تاکہ ودن 90 days 60 to 90 days آپ اس کی ارننگ کرنا اسٹارٹ کر دیں. آپ کو نظر آ کہ یہ ایک بزنس وائبل بزنس ہے, یہ مثلاً عام فضول بزنس نہیں ہے. سو وہ بزنس ماڈلس پہلے آئیں گے جو آپ لٹرلی آپ کہہ سکتے ہیں زیرو انویسٹمنٹ سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اس سے سیکھیں گے, آپ کام کریں گے, پھر کل کو اگر آپ کا دل ہے فار ایگزامپل میں نے آمزن کرنا ہے تو وہ آپ آمزن اس کے اندر آمزن کے بھی لیکچرز ہوں گے. سو کل کو اگر آپ آمزن کرنا چاہتے ہیں آپ آمزن بھی کر سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں. یہ کیا انویسٹرز کے لیے بھی اپرچونیٹی ہے, اچھی اپرچونیٹی؟ بالکل. انویسٹرس کے لیے اس طرح کی اپرچونیٹی ہے نا. فار ایگزامپل ایسے میں آپ کو ایک اپنی انویسٹمنٹ کی بتاتا ہوں. میں نے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ایک اسٹور پر انویسٹ کیا تھا 2000 پاؤنڈ, جو کہ رفلی پاکستانی 7 لاکھ بنتا ہے. سو جو اسٹور میں نے آپ کو دکھایا فار ایگزامپل اس کے اوپر میں نے 2000 پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ کیا ہے جو کہ رفلی 7 لاکھ بنتا ہے. اور ود ان 1 year اسی اسٹور نے مجھے 26,000 ریٹرن دیے. اچھا. جو کہ رفلی پاکستانی 1 کروڑ سے آئی تھنک اوپر ہی بنتا ہے. سو آپ کی 7 لاکھ کی انویسٹمنٹ آپ کو 1 کروڑ دے رہی ہے, اور آپ نے ایک ٹائم انویسٹمنٹ کی ہے. اور یہ بزنس ماڈل سے مثلاً جو اسٹور پہ میں نے انویسٹمنٹ کیا نا, مجھے لٹرلی 1 ٹائم انویسٹمنٹ کیا اور مجھے آج بھی اس سے ارننگ ہو رہی ہے. اچھا, ہر منتھ کتنی ہوتی ہے آپ کو ارننگ؟ اگر ہم صرف اسی اسٹور کی بات کریں تو وہ رفلی ہمیں مثلاً 1.5 لاکھ دیتا ہے. پر وہ آپ نے یہ اس چیز کو اس طرح کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ انویسٹمنٹ کی تھی, 7 لاکھ آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی, اور وہ اسٹور آج بھی آپ کو ہر منتھ 1.5 لاکھ دے رہا ہے ود ٹائم. اب اوبیسلی ایک جتنے بھی ای کامرس ماڈلس ہیں نا, ان کی جو مین سیل ٹائم ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے نومبر دسمبر, کیونکہ کرسمس ہوتی ہے. پاکستان میں اوبیسلی اس چیز کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے, پر یورپ میں امریکہ میں وہ ایک پیک ٹائم ہوتا ہے. جس طرح پاکستان میں عید ہوتی ہے نا, عید سے پہلے آپ کو پتہ ہے سیلز شاپنگ, آپ کو جگہ نہیں ملتی مال میں انٹر ہونے کی. ایگزیکٹ یہی ہوتا ہے گورے جتنے بھی ملک ہیں فار ایگزامپل یورپ میں, یو ایس اے میں, سب میں جب سیل لگنی ہوتی ہے, مثلاً جب کرسمس آتی ہے انہیں گفٹ لینے ہوتے ہیں, تو ہر ایک چیز آپ کی ہائی اینڈ بکری ہوتی ہے, بہت زیادہ بکری ہوتی ہے. سو یہ سیلز اپ ڈاؤن ہوتی ہے ایک اسٹور سے, کبھی آپ کو لاکھ آ رہی ہے, کبھی 10 لاکھ آ رہی ہے. ایک کروڑ سے ایک اسٹور سے آپ لٹرلی کروڑ بھی کما سکتے ہیں. سو جسٹ ڈپینڈس کہ آپ کس طرح کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کس طرح کا اسٹور بلڈ اپ کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فار ایگزامپل مجھے آیا, کل کو اگر کوئی بھی بندہ کہتا ہے میں بھی 7 لاکھ کرتا ہوں اور اس کو بھی وہ آئے گا. اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس کہ آپ نے کس طرح کا ایٹسی شاپ بنائی ہے, آپ نے کس طرح کی اس کے اوپر پروڈکٹس لسٹ کیے ہیں. کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں جو ایک اگر آپ کرسمس سے ریلیٹڈ کوئی چیز بیچ رہے ہیں, اوبیسلی وہ کرسمس میں بکے گی نا. کرسمس جب گزر جائیں اس کے بعد تو اس کو کسی نے نہیں بائی کرنا. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر آپ یونیورسل ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہو, فار ایگزامپل ایسے آپ ایک گفٹ مام اینڈ ڈیڈ کا گفٹ یا کوئی بھی ایک گفٹ دے رہے ہو جو ایک یونیورسل پروڈکٹ ہے, تو وہ آپ کا پورا سال بکتا رہے گا. اور اگر آپ کوئی ایک اسپیسیفک ایونٹ سے چیز بیچ رہے ہیں, وہ تو آپ کی اسی ٹائم بکے گی جب وہ ایونٹ ہوگی. تو یہ سارے فیکٹرس ہوتے ہیں. اچھا, زبردست, کیا بات ہے. آخر میں علی مجھے یہ بتائیں کہ اگلے چند سالوں میں یا کچھ عرصے میں آپ آفیشیل فاؤنڈرز کلب کو کہاں دیکھتے ہیں, کس پوائنٹ پہ ہوگا, وہ کہاں ہوگا, کس اسٹیج پہ ہوگا؟ آئیڈلی ہم اس کو فرسٹ پاکستان کی آڈینس کیپچر کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم پاکستانی بھائی بہن اس سے سیکھیں اور اس سے کچھ نہ کچھ کمائیں. اس کو ایز اے سیریس نوٹ کہ اس سے پراپر آج آپ کو فری مل رہی ہے, آپ بیٹھیں سیکھیں. آپ کو لٹرلی 1 ویک چاہیے سیکھنے کے لیے, اس سے زیادہ آپ کو نہیں چاہیے ہوتا. آپ سیکھیں 1 ویک, اور سے یہ آپ نے ایک کورس ہے فار ایگزامپل 8 گھنٹے کا یا 10 گھنٹے کا, آپ بیٹھ جائیں ادھر. میں 1 ویک یا 1 دن میں بھی آپ کر سکتے, کرنے والا کوئی ہو اسے, کرنے والا پیشن ہونا چاہیے جس کے اندر. تو وہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب ایک چیز ہے فار ایگزامپل وہ 8 آور کی ریکارڈنگ کورس اسٹرکچر بنا ہوا ہے سارا, اگر آپ اس کا روز 10 منٹ دیکھ رہے ہیں آپ تو کافی ٹائم لگا کے اس کو فنش کریں گے. وہی چیز ہے جو اگر آپ بیٹھ جائیں, آپ نے کرنا ہے, آپ کے مائنڈ میں ہے اوکے اس کو میں نے کرنا, آپ ود ان ڈیز ختم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے تو ہم اپنی پاکستانی عوام کو اس کے اندر لے کر آنا چاہ رہے ہیں. میکسیمم بندے اس کو جوائن کریں, اسے سیکھیں. اور نیکسٹ ایئر کا گول یہ ہے کہ ہم اس کے اندر پھر ہم اپنے
جو گورے ہیں نا, کیونکہ اس کو ہم ایز اے انٹرنیشنل برانڈ بنانا چاہ رہے ہیں, تو فرسٹ اوبیسلی پاکستانی آئیں گے. اس کو ہم اس سال کا ہمارا ٹارگیٹ پاکستانی آڈینس ہے, وہی اس کو جوائن کریں. نیکسٹ ایئر کا ہمارا اس کو ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم یورپ اور یو ایس اے انگلش آڈینس کو بھی اس کے اندر لے کر آئیں. اس میں یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بزنس نہیں کر سکتا, وہ سروسز تو پرووائڈ کر سکتا ہے. تو آپ کے پاس گورے ہوں گے, انویسٹرز ہوں گے اس کے اندر, جو کہ آپ کی سروسز لے سکتے ہیں. تو اس طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کے اندر بزنس ہی کرے گا. کوئی بندے وہ بھی ہوں گے جو کام کریں گے, کسی کے لیے کام کریں گے. تو میں ریکمینڈ تو ہر بندے کو یہی کرتا ہوں کہ آپ اپنا بزنس کریں, پر ہر بندے کا ایک اپنا چوائس ہوتی ہے. کوئی بندے بزنس کا اسٹریس نہیں بھی لینا چاہتے. اچھا, بزنس میں زیادہ اسٹریس ہوتا ہے یا جاب میں؟ اکارڈنگ ٹو یو, وٹ از یور پوائنٹ آف ویو؟ آئی ووڈ سے میرے نظریے میں تو بزنس میں اسٹریس ہوتا ہے, کیونکہ جاب کا آپ کا اسٹریس تو زیادہ جابس کا, ہر جاب کا نہیں کہہ سکتے, پر زیادہ تر تو آپ کا یہی ہوتا ہے نا, آپ کی 9 to 5 جاب ہوتی ہے, آپ کا اسٹریس 9 سے شروع ہوتا ہے اور 5 بجے ختم ہو جاتا ہے. اور جب آپ بزنس آپ 24 آور کام کر رہے ہو, آپ لٹرلی نان اسٹاپ, آپ کے مائنڈ آپ کا رکتا ہی نہیں ہے, آپ کو ہر ٹائم ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے پیسہ لگایا ہوتا ہے. بالکل, پیسہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر کافی زیادہ فیکٹرس آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح ابھی کرسمس آنا ہے. اب ہر بندے کی تیاری ہے کہ اس کرسمس میں ہم مثلاً زیادہ سیلس کریں. وہی چیز فار ایگزامپل پاکستان میں جب نومبر 11/11 ہوتا ہے, سیلس ہوتی ہیں, اور ہر جو بھی دراز پر کر رہے ہیں, ویب سائٹس پہ بھی جو بھی کر رہے ہیں, ان کی پہلے 2 ماہ تیاری ہونے شروع ہو جاتی ہے. تو جب آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ لٹرلی 24 آورس آپ کام کر رہے ہیں. اکثر یہ اسٹریس تو نارمل سی بات, پر اوبیسلی جاب میں اور بزنس میں فرق بھی تو یہ ہے نا. جاب آپ کی آپ جو ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں وہ ایک لمیٹیڈ ایک لمیٹیڈ آپ کی, جو آپ بزنس آپ انکریز کر سکتے ہیں وہ آپ جاب کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. تو جس نے بھی پاکستان میں علی یہ کانسیپٹ ہے کہ بزنس کرنا ہے, اپنا مالک خود بننا ہے, بس اس لوگن کے پیچھے پڑ گئے ہیں, پر یہ نہیں پتا کہ اس کے کونس کیا ہو سکتے ہیں, پراس کیا ہو سکتے ہیں. بس سب کو پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح میں بزنس اونر بن جاؤں. سو اب جس طرح ہم باہر سے آتے ہیں نا, اکثر بندے ہمیں اکثر کیا, میرے بھائی بھی کزنس وہ بھی کہہ رہے تھے آپ لوگ آ کے ادھر لیکچرز کرتے ہیں یہ وہ, ہم آٹومیٹکلی کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کو باہر کے ملک کے ساتھ. اگر ہمیں فار ایگزامپل ادھر کوئی چیز نہیں صحیح لگ رہی, ہم کوئی بھی چیز ہے, فار ایگزامپل ٹریفک زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں باہر نہیں اس طرح ہوتی. تو اکثر بندوں کو یہ چیز مثلاً جو ادھر ہوتے ہیں ان کو بری لگتی ہے, آپ لوگ ادھر آ کے لیکچر دے رہے یہ وہ, پر اس کا کوئی مثلاً برا مقصد نہیں ہوتا. وہ ایک صرف ہم آٹومیٹکلی آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی چیز پہلے اچھی دیکھی اور پھر آ کے آپ نئی چیز دیکھتے ہو, آپ آٹومیٹکلی کمپیریزن کرو گے. اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے کوئی مثلاً کسی طریقے سے مسئلہ ہے. اب وہی مثال اگر ہم جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے, پر کافی زیادہ بندے اوبیسلی جن کے پاس ریسورسز نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے, کرنا نہیں چاہتے ہوئے تو بہت کم ہی ہوں گے. ہر بندے کا یہ دل کرتا ہے کہ ہم اپنے باس بنے, پر ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ نے ایک اسٹرکچر, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, میں نے ایٹ لیسٹ 4 سال فیملی بزنس میں کام کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جا کے اپنے بزنس اسٹارٹ کیے. آپ کو ایک ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ کو ایک کسی سے اسکل سیکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اگر آپ پہلے آپ سیکھیں چیز کو, پھر آپ اس چیز میں انٹر ہوئیں, اسکلس کو پراپر اپنے کو بہتر کریں, پھر آپ اس بزنس کو بھی آپ کریں, ضرور کریں آپ. بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مینیفیسٹ کرتے ہیں, مینیفیسٹیشن رکھتے ہیں, اس پہ بلیو کرتے ہیں ایسا یا محنت پہ یقین رکھتے ہیں؟ ہاں, آئیڈلی میں تو محنت پہ یقین کرتا ہوں, اور میں نے اوور ٹائمس اس چیز کو آزمایا کہ جب بھی آپ کا ایک گول ہے نا اور آپ محنت کر رہے ہیں, اللہ آپ کو اسے نوازتا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ روز سوچ ہیں کہ میں نے اٹھ کے صبح ملینس بنانے یا کرنے, یا میرے پاس یہ گاڑی ہو, سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے محنت, میرے نظر میں یہ ہے کہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو وہ مثلاً نہیں ملے گا. محنت آئی وڈ سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اس میں ایک فرق لے کر آتی ہے. جب تک آپ ہارڈ ورکنگ ہو, اللہ آپ کو ڈیفینیٹلی نوازتا ہے. جب اگر آپ محنت کر رہے ہیں نا, اس کا پھل, جس طرح مشہور ہے سوال, آپ محنت کا آپ کو پھل ضرور ملتا ہے. یہ ایک چیز ہے. اچھا, آخر میں کیا میسیج دیں گے ہمارے یوتھ کو, ہماری آڈینس کو, اور جو بھی پاکستان سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کون آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے,
کون جینون ہے. اس چیز کو ڈیپتھ میں انالائز کرنا چاہیے کہ کیا یہ چیز سچ ہو بھی سکتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ آپ کسی پہ انویسٹمنٹ کریں. میں کسی کا نیم نہیں لے رہا. آپ فار ایگزامپل کسی کو دیکھتے ہیں اوور نائٹ کوئی آپ کو لیمبرگینی دکھا رہا ہے, کوئی کوئی ویلاز پہ ہے, کوئی پاکستان میں V8 راتوں رات آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ سب کوئی بھی بندہ میں آپ کو گارنٹی سے لکھ کے دیتا ہوں, جینوئن طریقے سے اگر آپ پیسے کمائیں گے اوور نائٹ نہیں ہوتا. اور میں آپ کو یہ بھی چیز کہہ سکتا ہوں کہ آپ جتنے بھی بزنس مین سے پوچھیں گے وہ بھی ایگزیکٹ آپ کو یہی کہیں گے کہ اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کا لک ہوتا ہے, کئی دفعہ آپ کا لک بھی جاتا ہے. اس لیے اگر فار ایگزامپل آپ کسی اسٹاک میں آپ نے لیا ہوا اور اوور نائٹ وہ اسٹاک اوپر چلا گیا تو آپ کا لک کیا ہے. پر جب بھی آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. سو آپ محنت کریں, اوور نائٹ سکسیس نہ ڈھونڈیں. ہمارے پاکستان میں کیا اوور آل ینگس جتنے بھی ینگس ہیں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, بالکل شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, اور ہر ایک چیز ہمیں جلد سے جلد چاہیے. اور کافی زیادہ وتھ ٹائم انہیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ چیز ہمیں اوور نائٹ نہیں ملنے والی, محنت کرنی پڑنی ہے. سو اب شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں, ایک چیز کو سمجھیں, اس کو کریں, پھر اب بیسکلی اس کی چیز کے اوپر امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے علی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.